کہانی جسے بھول جانا بہتر ہے۔ مجھے ان غاروں میں جانے کا بہت شوق ہے جہاں عام لوگ جانے سے گھبراتے ہیں۔ غار ہوتا ہی کیا ہے؟ پہاڑوں میں قدرتی طور پر بنی ہوئی کوئی ایسی جگہ جہاں انسان چھپ سکتا ہو، پناہ لے سکتا ہو۔ عام طور پر لوگ ان غاروں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں وہ ٹارچ کی روشنی ماریں تو سامنے غار کی دیواریں ہوں، وہ جگہ جہاں روشنی ڈالنے پر دور تک اندھیرے ہوں، کوئی انت، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار، کوئی کچھ نظر نہ آئے، وہ غار کے اور شور کے انداز نہ ہو سکے۔ ادھر پاؤں رکھنے کی نارمل آدمی کتراتے ہیں۔ جس دن میں نے پڑھا کہ فلاں دور دراز صوبے کے پہاڑوں میں ایسے غاروں کی ایک پوری سیریز دریافت ہوئی ہے جہاں ماڈرن دور کے لوگ اب تک نہیں گئے، اور جیولوجسٹ، زمینی آثار کے ماہر بھی اندر جاتے ہیں تو گھبرا کے لوٹ آتے ہیں۔ اس دن مجھے اندر سے آواز آئی کہ استاد تمہارا کام شروع ہے۔ وہ غار لاکھوں سال پہلے بنائے گئے تھے۔ وہ ان غاروں میں سے نہیں تھے جو قدرتی طور پر بن جاتے ہیں، وہ باقاعدہ تراشے ہوئے تھے، پہاڑوں کے اندر بنائے گئے۔ یہ تو اندازہ لگا لیا گیا کہ غار پرانے کتنے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان غاروں کو بنانے کا مقصد کیا ہوگا۔ ان کے اندر دیواروں پر کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی ایسے آثار نہیں تھے جن سے لگتا ہے کہ انسان کبھی یہاں رہے ہوں، کوئی دھات، کوئی مٹی، کوئی معدنیات ٹائپ قیمتی پتھر، اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف غاروں کی دیوار۔ اگر قریب سے دیکھی جاتی تو اندازہ ہوتا تھا وہ لوگ کیسے عظیم کاریگر تھے۔ شروع میں کچھ ایسی بات سننے کو آئی تھی، چند نوجوان اندر جانے اور غار کے آخری سرے کا سراغ لگانے آئے تھے۔ 6 لوگوں کا گروپ تھا۔ جتنے دن وہ لمبے رسوں کی مدد سے اندر جاتے رہے، شام تک بڑے آرام سے باہر آ جاتے تھے۔ ایک دن ان میں سے 4 بغیر کسی رسی کے اندر چلے گئے۔ جو باہر تھے وہ دونوں کے لیے رک گئے، جنگلی جانوروں یا مزید چمگادڑوں کو اندر جانے سے باز رکھ سکیں۔ باہر کی دنیا کو پھر یہ بات بتانے کے لیے وہی 2 باقی رہے، گمنام اور اچانک موت۔ مجھے بھی پسند ہے۔ میں سردیوں کے ختم ہوتے ہی وہاں موجود تھا۔ غار کے اندر جیسا کہ ہو سکتا ہے گھوپ اندھیرا تھا۔ اس وقت چمگادڑوں وغیرہ پر میں زیادہ غور نہیں کر سکا، بس وہی سنک سوار تھی کہ غار کے آخری سرے کا کھراگ نکالنا ہے۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا بیٹری کے سیل کمزور ہو رہے تھے۔ بیٹری کے ایکسٹرا سیل یا فالتو کوئی بھی سامان اس لیے نہیں رکھا تھا کہ زیادہ وزن کو ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم چل سکیں گے۔ جہاں منزل تک پہنچے کہ وقت کا آئیڈیا ہی نہ ہو، وہاں جتنا بھی سامان لا دیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ غار کے اندر کا سفر جلدی ختم ہونے کی امید نہیں تھی۔ اس لیے میرے پاس کھانے پینے، چنے اور پانی کے علاوہ کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ جب وہ روشنی مکمل بند ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ اب بھی دیکھ سکتا ہوں۔ حیران کن بات تھی، راستہ سیدھا ہرگز نہیں تھا لیکن ہموار تھا۔ گھوپ اندھیرے میں دیکھ سکنے کے علاوہ مجھے اندر ایک عجیب سی توانائی کا احساس ہو رہا تھا۔ 4 گھنٹے یا شاید 4 دن کے مسلسل آگے جاتے رہنے کے باوجود مجھے بھوک پیاس نہیں لگ رہی تھی۔ تھکن کا بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، میری گھڑی شروع والے 2 گھنٹوں میں یا 2 دن بعد ہی شاید بند ہو گئی تھی۔ بھوک پیاس نہ لگے، تھکن نہ ہو، وقت کی دیکھنے کے لیے گھڑی نہ ہو، پھر بھی مسلسل آپ کتنا چل سکتے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر اسی راستے پر بیٹھ جاؤں، لیکن اچانک مجھے سامنے کچھ روشنی دکھی۔ وہ دھوپ تھی جو انٹرنس والے راستے جیسے بنے ایک اور سوراخ سے آ رہی تھی، یعنی غار کا معمہ حل کر چکا تھا۔ اس میں ایگزٹ کے پاس پہنچا، باہر نکل کے بیٹھ گیا۔ مجھے دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مٹی کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، خاکی مٹی جو اس طرف تھی اب کچھ راکھ نما لگتی تھی۔ درخت کہیں دور پار نظر آتے تھے لیکن وہ بھی کچھ عجیب کی جسامت سے تھے۔ میں نے اوپر دیکھا اور سورج میں بھی وہ تازگی، توانائی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان میں بس ایک نیلا نارنجی گولا لٹکا ہوا ہے، نہ وہ قہر بھری روشنی، نہ گرمی، کچھ بھی نہیں۔ ہوا کی خوشبو، ہوا کا رنگ، سب کچھ بدل گیا تھا۔ اگلے 1,30,000 سال بعد سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک آواز سرگوشی کی۔ یہ کوئی اتنی دور نہیں ہے، ابھی گزر جائیں گے، تم جانتے ہو۔ یہ ہوا کی آواز تھی۔ پریشان مت ہو، میں صرف ہوا ہوں، اصلی والی۔ تم مجھے صبا کہہ سکتے ہو، یہ زیادہ شاعرانہ لگے گا۔ ویسے میرے نزدیک لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن تم باقاعدہ بات چیت کر رہی ہو۔ میں نے تھوڑی بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ صرف لفظ ہیں جو تمہیں محسوس ہو رہے ہیں، بس تمہارے دماغ میں سگنل بھیج رہی ہوں۔ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، میں نے کھسمانو کھوالے لہجے میں کہا، لیکن یہ مٹی کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا؟ یہ درخت عجیب و غریب کیوں نظر آتے ہیں؟ اور سورج، یہ تو بالکل بے جان سنہری تھالی لگ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وقت بہت گزر چکا ہے، سورج بوڑھا ہو گیا ہے، یہ سب تبدیلیاں اس وجہ سے آ رہی ہیں۔ ہوا نے جواب دیا۔ اب میں باقاعدہ کھسکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو ہوا باتیں کرتی تھی، دوسرے یہ سب کچھ بالکل عجیب نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا، لیکن صبا، یہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ اچانک؟ تم پاگل ہو گئے؟ تمہیں غار میں
کہ اس سفر میں پورے 1,10,000 سال گزر چکے تھے۔ جو لوگ تم کہتے ہو نا کہ وقت پڑ لگا کے اڑتا ہے، دیکھ لو اڑ گیا۔ جس غار سے تم آئے ہو اس زمانے میں ہم لوگ نے بلیک ہول سے گزرنے کے لیے طیارہ بنایا تھا۔ اس وقت آئنسٹائن کا نظریہ نہیں آیا تھا، مگر کائنات کے اصول وہی تھے۔ یہ راستہ ہمیں مستقبل اور ماضی کے سارے راز جاننے میں مدد دیتا ہے۔ دنیا کب بنی کب ختم ہوگی اس بارے میں ہم آسانی سے حساب کتاب کر سکتے تھے۔ ہم یہاں آ کر زندگی اور موت کی کشمکش سے وقتی فرار حاصل کر لیتے تھے۔ ہم جواب ہوا ہیں۔ اب میری پریشانی دور ہو چکی تھی۔ اس نے بھی جو بھی کہا، کچھ مزید کہنا تھا، میں اسے ماننے کے لیے تیار تھا۔ جو آپ نے خود ایک پنگا لیا ہو اس کا نتیجہ بھگتنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، ایسے بھی ابھی تک پوچھنے کو کافی سوال کر چکے ہو۔ یہ بتاؤ بھٹو زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اچھا ہے، بتاؤ تبدیلی آ رہی ہے؟ اس نے پھر کہا ہاں۔ پھر مجھے کیوں نکالا؟ والا معاملہ تو حل ہو چکا ہوگا۔ اس بار ہوا نے نہیں کہہ کر رخ پھیر لیا۔ پھر آخر یہ بات بتاؤ کہ حکومت کن لوگوں کی ہے؟ انہی لوگوں کی جو سیاستدان ہیں۔ تو کیا ان پر کوئی مقدمہ وغیرہ بھی چل رہے ہیں؟ ہاں، کچھ پر کرپشن کے مقدمے ہیں، جن پر نہیں ہیں وہ اپنی باری کا انتظار میں ہیں۔ تو مقدمہ میں کون چلا رہا ہے؟ یہ مٹی دیکھ رہے ہو نا، جیسے بارودی سرنگیں ہوتی ہیں، اب اس کے اندر قدم قدم پر سیٹلائٹ ریسیور بھرے پڑے ہیں۔ گمنام اور اچانک موت کسے پسند ہوتی ہے؟ ہوا بن کے بھی ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ میں نے گھڑی کی طرف عادتاً دیکھا جو اب بھی نہیں چل رہی تھی۔ غار سے آگے جانے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ سر جھکا میں دوبارہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کالم کا مرکزی خیال ایک فرضی مصنف کی کہانی سے لیا گیا جس کا نام ڈیرک ہارٹ فیلڈ تھا، جو ہیمنگ دیکر کا ہم اثر تھا، جو اب بالکل بھلایا جا چکا ہے۔